حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانا، اونٹ تو بہت بڑا ہے، ہانڈی تو بہت چھوٹی ہے۔ اونٹ ہانڈی تک کیسے پہنچتا ہے؟ بات یہاں یہ ہے، یعنی وہ تڑپتا ہے، بیمار اتنا ہوتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ میری امت میں اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، یعنی کہ نظر بد اتنی بری ہے، اس سے انسان کی موت ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے انسان کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ نظر بد کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کسی کی چیز کو، کسی بھی کوئی بھی خواہش، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت عطا کی ہے تو دوسرا شخص بار بار اسے دیکھ کے دل میں حسرت لائے، بار بار اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اگلے کی نعمت کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ کسی کو یہ دیکھ کے کہ فلاں شخص اتنا ہیلتھی ہے، میں تو بیمار رہتا ہوں، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حسد میں آتی ہیں۔ اس لیے رشک بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر کرنا ہے تو کسی کے نیک اعمال پہ کیا کریں، ایسی چیزوں پہ نہ کیا کریں کہ اگلے کی چیز کو نظر بد لگ جائے۔ ادھر کویسچن یہ ہے کہ کیا عورت نظر بد کا دم کر سکتی ہے؟ آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اسماء بنت امیس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، آپ ان پر دم کریں۔ جی ہاں، ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے، اور اگر انسان کی تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی نا تو وہ نظر بد ہوتی۔ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی غالب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر نے تو انسان پر اثر انداز ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اگر کوئی تقدیر سے بھی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ نظر بد ہوتی۔ آپ نے فرمایا نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اگر اونچی جگہ پر کھڑا ہے تو وہاں سے بھی گر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی کہ حاسد کی شر سے، جو حسد کرتا ہے، جو انسان حسد کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نظر بد ہوتی ہے۔ حسد کر کے کسی کی نعمت سے، کسی کی صحت سے، کسی کے مال و دولت سے، حسرت سے بار بار دیکھنا، حسد کرنا کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس یہ ہے، وہ ہوتی ہے نظر بد۔ یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اس لیے آپ کیا کریں، نظر بد سے بچنے کا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ صبح و شام سورہ فلق کی تلاوت کر لے، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، انشاءاللہ بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ نظر بد کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی چیز سے حسد کرتے ہیں، حسد کی نظر سے اسے بار بار دیکھتے ہیں، وہ ہوتی ہے نظر بد۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگلے کی بھی نعمت جو ہوتی ہے وہ بھی ضائع جاتی ہے۔ نعمت ضائع جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان بری طرح سے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو مال و دولت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نظر بد اتنی بری نظر ہے، اتنی بری نظر ہے کہ اس سے انسان کی جان تک وبال میں پڑ سکتی ہے، وبال جان ہو سکتی ہے نظر بد۔ اس لیے نظر بد سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائی کو بھی اور عطا کرے اور اس کے صدقے مجھے بھی عطا کرے، کیونکہ کسی سے حسد کرنا، کسی کے لیے دل میں بغض رکھنا، یہ آپ کے رزق میں اضافہ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو مزید پریشانیوں کا شکار کرے گا، تنگی میں مبتلا کرے گا۔